پھر ایک نیا قدم اور ہوتا ہے، دستار کرو جی، دستار کرو، کنی دستار کرو، بڑے پتر دی دستار کرو، اے چھوٹا ہے، اے منچلا ہے، اے بڑا پتر ہے، اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھو۔ میں نے کہا میں تو نہیں باندھتا، لیکن برادری کی مجبوری ہے، باندھنی پڑتی ہے۔ اللہ دستار کرو جی، میں کہا اللہ اکبر ہے، پتر ہے، ہاں جی ہاں۔ میں نے کہا خدا کی قسم باپ کے جنازے پہ پہلی سب میں مجھے نظر نہ آیا، غسل دیتے ہوئے نظر نہ آیا، کفن پہناتے ہوئے نظر نہ آیا، باپ کی قبر پہ مٹی ڈالتے مجھے نظر نہ آیا، باپ کا قبر کے اندر چہرہ قبلے کی طرف کرتا نظر نہ آیا۔ آخری سانسیں چل رہی تھی، یہ باپ کو اپنے باپ کا اپنی گود میں لے کے اندر کلمہ طیبہ پڑھاتے نظر نہ آیا، یہ قرآن پاک کھول کر رو رو کر خدا کو قرآن سناتے نظر نہ آیا، اور یہ پگڑی بنوانے کے لیے آ گیا، یہ تو لالچی ہے پیسوں کا۔ میں نے کہا مولانا آپ کے کہنے پہ پگڑی نہیں باندھوں گا، بیوہ کے کہنے پہ پگڑی باندھوں گا، اگر مجھے بیوہ کہے گی تو میں اس کے بیٹے کے سر کے اوپر پگڑی باندھوں گا۔ میں خالہ جی کے پاس چلا گیا، میں نے کہا مائی اللہ اکبر، تو بیوہ ہو گئی، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اب ساری برادری بار چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر پگڑی باندھو، یہ گھر کا سرپنچ ہے، یہ گھر کا بڑا ہے، آج کے بعد تم اس کی مرضی سے ہنسو گے، اگر یہ کہے گا رو تو رو گے، اگر یہ کہے گا سبزی پکی تم گوشت نہیں پکا سکتے، کہے گا گوشت پکنا سبزی نہیں پکا سکتے، دودھ بھی اس کی مرضی سے گھر میں آئے گا، گھونٹ بھی اس کی مرضی سے چائے کا پیو گے، سانس بھی اس کی مرضی سے لوگے، بتاؤ اس گھر کا وارثی سے بناؤ، میں پوری برادری کے سامنے درود شریف پڑھتا ہوا قرآن پڑھتا ہوا پگڑی اس کے سر پہ باندھ دوں۔ اماں نے ٹھٹا ہو کر بھرا اور مرنے والے کی قبر کو سامنے رکھ کے رونے لگی، کہنے لگی مولوی صاحب ہمارے پاس اس کے علاوہ بچائی کیا ہے، نہ کریں گی تو گھر کی چھت بھی چھن جائے گی، ہاں کریں گی تو ہمارا گھر کے اندر 2 روٹیاں ملیں گی۔ مولانا بس اتنی بات ہے، باپ کے مرنے سے 2 دن پہلے اس کی جوان بہن کے سسرال والے آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا تھا اللہ اکبر، خالہ جی ابے جی دا پتہ کوئی نہیں، چاچے جی دا پتہ کوئی نہیں، اللہ اکبر سانو جہیز نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ابا جان کی آنکھ بند ہونے سے پہلے بیٹی کو ڈولی کے اندر بٹھا دو، ہم کچھ نہیں لیتے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، ہم تو پہلے ہی مقروض ہیں، شام کو بڑا بیٹا آئے گا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ آئے گا تو اس سے پوچھ کے انشاءاللہ تمہیں فون کرا دوں گی۔ مولانا یہ رات 2 بجے پرسوں آیا تھا، مولانا مجھے کیا خبر تھی کہ عذاب الہی بن کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، میں اس کے باپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اللہ اکبر، یہ دروازے کو مارتا دھاڑتا آیا، میں نے کہا پت کدھر آ، میری بات سن، یہ میرے پاس آیا، میں نے کہا بیٹے تیرے سے ایک بات کرنی ہے۔ مولوی صاحب اس نے ایسے گھور کے دیکھا، اللہ اکبر، باپ کی سانسوں کا سلسلہ ہی ٹوٹ گیا۔ میں نے اس سے کہا تھا تیری بہن کے رشتے والے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا جان کی زندگی میں رخصت کر دو۔ مولوی صاحب پتہ ہے اس نے یوں کر کے پہلے مجھے گھور کے دیکھا، پھر اس اپنے باپ کو گھور کے دیکھا، اور پتہ مولوی صاحب دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا اور اپنے مرنے والے باپ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اما ہلے اس مصیبتوں تے میری جان چھٹی کوئی نہیں، تو دوسری مصیبتیں میرے گل پا رہی ہیں، مولوی صاحب اب تیری مرضی، اس کے سر پہ پگڑی باندھ یا نہ باندھ۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اس بہن کو لے کے آ جس نے لال جوڑا اس کی وجہ سے پہننا تھا، وہ بہن میرے پاس آ گئی، میں نے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دی، میں نے کہا اللہ کرے یتیم کی عزت کے اللہ حفاظت کرنا، میں نے کہا بتا تیرے بھائی کو پر کے سر پہ پگڑی باندھ کر سربراہ بنا دوں، کہنے لگی مولانا اس سے اچھی کیا بات ہے، لیکن کل صبح کی بات ہے، رات ابا مرا، کل صبح کی بات ہے، مولوی صاحب بجلی گئی ہوئی تھی، صبح لوڈ شیڈنگ تھی، یہ ناشتے کے لیے بیٹھا، میں گرم گرم روٹی پکا کے لے کے آئی، مولانا یہ ناشتہ کر رہا تھا، میری غلطی، میں اس کی چرپائی پہ جا کے بیٹھ گئی، مولانا میں نے اپنے دوپٹے سے یوں کر کے پنکھا جلنا شروع کر دیا، مولانا اس نے میری طرف دیکھ کر اللہ اکبر روٹی کا ٹکڑا ہی میرے منہ پہ مار دیا اور کہنے لگا روٹی تے مینوں کلیاں بہ کے کھان دیا کرو، تانوں ویکھ کے میری روٹی ختم ہو جاندی ہے۔ مولوی صاحب اب تیری مرضی، اس کے سر پہ پگڑی باندھ یا نہ باندھ، ایمانداری سے بتاؤ، اگر میرے عزیزو اس کے سر پہ پگڑی باندھی جس نے مرنے کے بعد یتیم بہنوں کو رلایا، اگر اس کے سر پہ پگڑی باندھ دی جس نے ماں کو بیماری میں رلا رلا کے ترسایا، تو عبدالحنان سمیت یہ سارے جگرہ رکھنے والوں تم خدا کے دربار اللہ کے دربار میں ایسی پکڑ میں آؤ گے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جھگڑے عدالتوں کے اندر چلا کرتے تھے، اللہ اکبر، عدالتوں کے اندر جھگڑے چلا کرتے تھے۔ بولا اور بات بتاؤ آپ کو، اے کون ہے ساڈے علاقے دا سب تو نیک انسان ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو، 1 سال مکے میں اعتکاف کرتا ہے، 1 سال مدینے میں اعتکاف کرتا ہے، مولوی صاحب روزہ رسول کی چھاؤں میں وہ جنت البقیع کے دروازے کی طرف اس کا اتنا بڑا دسترخوان لگتا ہے، 200 بندہ مالنا افطاری تے سحری بہندا ہے، حاجی صاحب بڑے سخی نے بڑی سخاوت کردے نے، جڑا بوئے چڑھ پے تے پانی تے بغیر آندا کوئی نہیں، مولوی صاحب جڑی کوئی آکھ دے حاجی صاحب بوجھ ہاتھ پا کے ہر کوئی لٹا دیندے نے، میں نے کہا بڑا سخی ہے، میں نے کہا اس مرتبہ بھی دسترخوان لگایا تھا کہ پورے 10 دن لائے دسترخوان،
کیا تھا در دسترخوان پر؟ اجوا کھجوریں تھی، شکری تھی، قلبی تھی، امبر تھی، اللہ اکبر، اور مبروم تھی، زمزم تھا، لبن لبادی تھی، مشروبات تھے، چاول تھے، مرغی تھی، ساری چیزیں تھی۔ میں نے کہا واہ واہ کا 200 بندہ کھا کے گیا۔ میں نے کہا دسترخوان کھا کے انشاءاللہ جنت الفردوس پہ پہنچ گیا۔ میں نے یوں کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو بجائے جنت میں جانے کے وہ دسترخوان حاجی کے منہ پر آ رہا تھا۔ میں نے کہا اوہ مدینے کے اندر مدینے کی کھجوروں کا افطاری کا دسترخوان، رمضان المبارک کا دسترخوان، یہ واپس کیوں آ رہا ہے؟ فرشتوں سے پوچھا یا اللہ ان فرشتوں سے پوچھ کے بتا کہ دسترخوان تو جنت الفردوس میں جانا چاہیے تھا، یہ زمین پہ کیوں آ گیا؟ کہ فرشتے بھی بڑی موج مستی میں بڑے خوش ہو کے دسترخوان لے کے آ رہے تھے۔ جب قریب آسمان کے دسترخوان پہنچا تو فرشتوں نے ایک ایک کر کے کو نہیں چھوڑ دیا۔ میں نے کیسے لے کے کیوں نہیں آتے؟ کہ اللہ اس گندے دسترخوان کا کیا کام؟ اس کونے سے بیٹی کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے، اس دسترخوان کے کونے سے بہن کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس دسترخوان پر بہنوں کے حق کا ڈاکہ ڈلا ہوا۔ رب العالمین کی قسم ہے جب تک باپ کی وراثت میں سے بیٹیوں کو حصہ نہیں دے گا، باپ کو حصہ نہیں دے گا، تو مدینے میں جا کے اجوا کھجور سے لوگوں کو افطاری کرا، جب تک حصہ نہیں دے گا خدا کی قسم تجھے ایک کھجور کا بھی اللہ ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ 2 بیٹیوں کو حصہ، یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ نے مجھے بھی 4 بال داڑھی کے بزرگی کے دے دیے۔ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اللہ اکبر، بیوی تیری ہو سوئے رات کو تیرے ساتھ، دوائی دے پیسے ابے کو لے لے، سکول دے پیسے ابے کو لے لے، سبزی دے پیسے کیوں ابا کیوں دے؟ جس دن بیٹے کو دولہا بنا کر اپنی نو لے کے آیا، اگلے دن فیصلہ کر بیٹے میرے 4 قلعے میں سے 1 قلعہ تیرے نام ہے، وہی کر، اجاڑ تیری مرضی تاکہ تیرے بچے خوشحال ہو۔ ابا جی میرے عزیز و چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے، ابے دھاتے سب کچھ ہے۔ اللہ اکبر، یہ پوتا امی کو کہتا ہے مجھے 2000 روپے دے، دادے کو پتر میرے کو نہیں، ابے کو مانگ، ابا کہتا نا میری تو ضرورت نہیں پیندی، رب العالمین کی قسم ہے۔ پھر تم کیا سمجھتے ہو ایسے پوتے تمہیں مسجد میں لے کے آئیں گے؟ تم کیا سمجھتے ہو ایسے پوتے رات کو تمہارے سر میں تیل لگائیں گے؟ رب العالمین کی قسم ہے نہیں یقین آتا تو اپنی نو اور پوتوں کے کمروں کے دروازوں کو کان لگا کے سن لینا، یہ تمہارے مرنے کی راتوں کو بددعائیں کرتے ہیں، کدو مرے گا کدے جان چھٹے گی۔ پوتے کو خوشحال بناتا، لے میرے بچے یہ تیرے باپ کا حصہ، بہنوں کو بلاتا، بھتیجوں کے سامنے پھپھیوں کو دیتا۔ خدا پاک کی قسم باپ بیٹیوں کی اپنی وراثت میں زندگی میں قدر کرتا، مجال نہیں تھی پھپھو کو بھتیجا تانے دے کے مارتا۔ تو مروائے نے اپنی ایک ایک بات کا علماء سے دعائیں لے کے جاؤں گا، ذمہ دار ہوں، بتاؤ یہ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ بیوی تیری ہو سوئے تیرے ساتھ، خوبصورتی تیرے لیے، اب تیری نسل کے لیے پیٹ یہ روزانہ پھڑوائے ہر سال۔ اگر یہ کہے میں نے سسرا میں نے میکے جانا ہے، یہ کہے میری بہن کی بیٹی کی شادی ہے میں نے ابے کو کیوں ابے کو پوچھ؟ تم اپنی زندگی کو ہلکا کرو خدا کے واسطے، اپنی زندگی کو پریشان نہ کرو، نہ لوگوں کی بد دعائیں لو۔ وراثت ہے، ہر سال وراثت لکھو اور کہہ دو بیٹے یہ تمہارا حصہ، ہاں یہ میں نے بچا کے رکھا ہے، بیٹے میں اور کی کرنا ہوں، روٹی بھی میرے سے چبائی نہیں جاتی، ٹھنڈا گرم پانی بھی میرے سے پیا نہیں جاتا، بس پتر کمائی میری ہوگی، فصلوں کے اندر خدا برکت دے گا۔ میرے پترا ہر سال تو مجھے حج کے لیے لے جایا کر، خرچہ تیرا میں اٹھاؤں گا، ہر سال مجھے عمرے کے لیے لے جایا کر، خرچہ تیرا میں اٹھاؤں گا۔ اے بچے مجھے ساری کمائی میں سے 10 لاکھ روپیہ سال کا دے دیا کرو، میری بہن بھی ہے، میرے مامے بھی ہیں، میرے مسیر بھی ہیں، میرے ملیر بھی ہیں، میری پھپھیر بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہیں، میں نہیں چاہتا تیری پھپھیوں کو اپنی بہنوں کو میں تیرے سامنے ننگا کروں، وہ آ کے بھائی کو بات کہے گی، اور اللہ اکبر میں نہیں چاہتا کہ میں بیٹے کو پھپھی نو 500 روپیہ دے دے، پھپھی نو 1000 روپیہ دے دے۔ میرے عزیزوں پھر مجھے کہنا پڑے گا جو نفسا نفسی کا عالم اب اپنے گھر کے اندر کر رکھا ہے، اس نفسا نفسی کے عالم کو دیکھ کر کسی دیکھنے والے نے کہہ دیا تھا کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اللہ اکبر، جن کی رونقیں گھر کے اندر ہوا کرتی تھی انہوں نے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزوں جن گھروں سے قرآن کی تلاوت آنی چاہیے تھی، خدا کی قسم موسیقی کا رواج عام ہو گیا ہے۔ ہائے ری میری بد نصیبی، میں سر پہ ہاتھ رکھ کے روؤں نہ تو کیا کروں؟ جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے میرے عزیزو، درود نبی پر پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کر 1.5 گھنٹہ حضور کی سیرت کو بیان کر کر یہ شادی کے اندر نکاح پڑھانے والا مولوی جاتا ہے، مولوی صاحب بھلے بلا دے رہے چھے
کیوں منہ نہیں ٹوٹتا, کیوں نہیں ہاتھ پھوٹتا؟ خدا کے واسطے او کیوں تم اللہ کی مخلوق پر ظلم کر رہے ہو؟ دلہن بنا کے تم نے اسے جنت کی حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے. کہتا مولوی صاحب دعا کرو روٹی برکت پہ جاوے, مولوی صاحب دعا کرو عزت رہ جاوے. 3 گھنٹے تک برات مولوی بیٹھا ہوا ہے, 3 گھنٹے تک میوزک چل رہا ہے, ٹو 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 کی آواز آ رہی ہے. اوتھے فتوے کتھے گئے, اوتھے فتوے کتھے گئے, اوتھے مسئلے کتھے گئے؟ الحاج بھی میوزک والی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. چاہیے تھا اٹھ کے آ جاتا, دنیا تجھے پوچھتی, کہتا نوندرا لینا لے, نہیں تو بابو تیری روٹی تو جو مبارک ہو. مجھے وہ آواز مت سنا جس آواز کو سن کے آمنہ کے لال نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تھی. 3 میل پیدل چل کے گئے. فرمایا انس وہ بانسری کی منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے. خدا پاک کی قسم جس گانے کی آواز کو نبی منحوس گئے وہ تیری شادی میں برکت کیسے لا سکتی ہے, تیری بیٹی کا سہاگ کیسے بچا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اور میرے پیاروں کنجسٹڈ ماحول ہے, چھوٹا ماحول ہے, گھر چھوٹے مکان چھوٹے. برات کو بے شک شادی حال میں بٹھاؤ, گراؤنڈ کے اندر روٹی کرو, لیکن پاک دھی کو جس کے اوپر اللہ نے اپنی غیرت کے نور کے پردے ڈالے ہیں, خدا کے پاک کی قسم کچھ بچی کی مووی نہ بنواؤ اور ساری برادری کے سامنے رخصت نہ کرو. بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کرو. مولانا میری پہلی بہن کی سن 1982 کے اندر شادی ہوئی. برات حیدرآباد سے آئی تھی. اس وقت شاہین گاڑی علامہ اقبال ایکسپریس شاہین گاڑی کہتے تھے. وہ حفظ آباد سے میرے عزیزو حیدرآباد گئی. گاڑی کا ٹائم میرے عزیزو 5:45 بجے تھا. گرمی کا موسم تھا, سورج غروب نہ ہوا. میرا باپ اڑ کے بیٹھ گیا, مجھے نہیں پتا گاڑی آئے یا چلی جائے. جب تک سورج غروب نہیں ہوگا میں اپنی بیٹی کو گھر سے باہر نہیں نکالوں گا. اندھیرے میں بیٹی کو نکالوں گا تاکہ گلی والوں کی نظر نہ پڑ جائے, محلے والوں کی اور برات کے ساتھ آنے والے غیر محرموں کی نظر نہ پڑ جائے. ہبت اللہ کی بیٹی موٹی ہے یا پتلی ہے, ایسے غیرت والے باپ کہاں چلے گئے؟ میں نے میرے عزیزو جنریٹر کی روشنیوں میں, میں نے یو پی ایس کی روشنیوں میں, میں نے بلبوں کی روشنی میں اپنا ٹرانسفارمر اپنے گھر پہ لگایا. اللہ اکبر. مجھے فانوس کی روشنی نظر آئی لیکن غیرت والی ماں غیرت والا باپ ہی نظر نہیں آیا. ایسی کوئی بزرگوں غیرت ہے, بیٹی کی شادی ہو اور باپ بیٹی کے ساتھ ننگا ہو کے نہ, تیرے دروازے پہ کتا آ جائے, غیرت والا تو اتنا کتے کو بٹا مار کے بگاتا ہے. تینوں نہیں پتا اتنے دھیاں رہ دیا نے اس دی کو اس موبائل والے کے ہاتھ کیوں بیچتا ہے 2 گھنٹے کے لیے. ڈریسنگ روم میں شادی حال کے اندر, تم تو بہت متقی لوگ ہو, میں تمہیں بڑے شہروں کا حال بتا رہا ہوں. ڈریسنگ روم کے اندر جب بیٹی کو دلہن بنا کے بیٹھی ہوتی, ابا ہاتھ پکڑ کے مووی والے کا لے کے آتا ہے, اے لیتی چنگی طرح بیٹی مووی بنا لے. وہ کہتا ہے آپ ہی اینی کر لتا چاہ ہاتھ چاہ ذرا اینی کر ذرا کھلا. اللہ اکبر. اور میرے عزیزو ہم تو اتنے غیرت والے تھے, ہمارے گھروں کے اوپر سے پرندے بھی ہمارے سے اجازت لے کے جایا کرتے تھے. اب بغیرتی کہاں سے آ گئی؟ میری بیٹی اور مووی والا اس کو منہ سیدھا کرنا ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ رابعہ بصری بنے گی. خدا کے واسطے یہ سیرت ہے جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. کائنات کے اندر سید الانبیاء سے بڑا عزت والا کوئی نہیں, اور کائنات میں ساری بیٹیوں میں نبی کی بیٹی فاطمہ سے بڑی عزت والی کوئی نہیں. علی پاک نے گھر کا پردہ ہٹایا, سیدہ فاطمہ الزہرا کا لباس دیکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, فاطمہ لگتا بھوک کی وجہ سے بھوک دماغ کو چڑھ گئی. علی کیا ہوا؟ کہ تو نے سردی کے کپڑے گرمی کے موسم میں پہن لیے. فاطمہ گرمی بڑی ہے, پتلے جوڑے پہن تیرے پاس ہے کوئی نہیں. تو علی پتلے جوڑے بھی میرے پاس ہیں, سردی کے بھی میرے پاس ہیں. علی تجھے پردے سے ابے کی نبوت والی انگلیوں کی خوشبو نہیں آئی؟ ہاں آئی تو کس لیے آئے تھے؟ کہ علی ابھی میرا ابو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں گئے اور گھر کا پردہ اٹھا کے گئے. فاطمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کے کہا محمد اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنی کلمہ پڑھنے والیوں سے کہہ دو ایسا جسم پر ایسا لباس نہ پہننا جس لباس کی باریکی میں غیر محرم کو جسم نظر آنے لگے. اے بیٹی باریک لباس میں جو جسم نظر آئے گا, خدا پاک کی قسم جنت تو کیا وہ جسم جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. علی میں ڈر گئی, اپنے رب سے ڈر گئی. علی میں نے گرمی کے اندر موٹا لباس پہن لیا تاکہ یہ گھر کی دیواروں کی بھی میرے چہرے پر, میرے جسم پر, ان گھر کی دیواروں کی بھی نگاہ نہ پڑے. اللہ اکبر. بیٹی کا نام فاطمہ لیکن کرتوت کافر والے. کافروں پہ معاویہ
کوئی شان صدیق اکبر، کوئی شان برحق ہے، اللہ کی قسم سچ ہے، ان جیسے لوگ نہ دنیا میں پہلے آئے نہ قیامت تک آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے لوگ حق ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا کے طبقے دنیا میں مل گئے، لیکن ہمارے گھر میں ان کے نام نظر آ رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ دور دور تک کردار ان کا نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، دور دور تک ان کے اندر حیا کا دامن، جو حیا والا حصہ تھا وہ نظر ہی کوئی نہیں آ رہا ہے۔ میرے بابو جی، خدا کے واسطے اپنی آنکھ کو بے حیائی سے بچا لو، اپنے دماغ کو غلط سوچوں سے بچا لو، اپنی زبان سے ناشائستہ غلط گفتگو سے بچا لو، اپنے ہاتھوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو، اپنے پیروں کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو، اپنے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اپنے وجود کو، اپنے لباس کو، اپنے ماحول کو، اپنے لباس کو، اپنی غذا کو خدا کی نافرمانی سے بچا لے، اور اپنے جسم کے اوپر لبادہ مصطفیٰ کی غلامی کا اوڑھ لے، پھر قبر میں بے فکر ہو کے جا۔ رب العالمین کی قسم ہے، عبدالحلال ذمہ داری سے کہہ رہے، نافرمانی سے اپنے وجود کو بچا کے جائے گا اور حضور کی غلامی ساتھ لے کے جائے گا، مرتے دم تک قیامت کی صبح کو دیکھ لینا، خدا تجھے بھی محفوظ رکھے گا، تیرے ساتھ خدا تیرے کفر کو بھی محفوظ فرمائے گا۔ وگرنہ بابو جی گارنٹی کوئی نہیں، اگر اللہ کے حکم توڑ دیے اور نبی کے طریقے چھوڑ دیے، بابو پھر تو میلاد کرا یا جلسے کرا، اگر تو جوامنا کا لال سمجھ نہیں آیا تو پھر میرے عزیزوں قبر میں ذرا خوشحال ہو کے جانا، اسلحہ لے کے جا، اور بھاوے تیر تلوار لے کے جا، بھاوے امریکہ کی مدد لے کے جا۔ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، جو خدا مصطفیٰ کو ناراض کر کے قبر میں گیا، اللہ کی قسم نہ اس کے جسم کی کوئی گارنٹی نہ کفن کی کوئی گارنٹی ہے۔ بس آخری بات آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کر کے جا رہا ہوں، اور بابو اسات کھے کھا دیے، معاف کرنا یہ بے تو بے کرامی، اسات ساری زندگی کھے کھا دی، نہ اسکول دیکھا نہ مدرسہ دیکھا۔ یہ بچے ان پر تو خدا کے واسطے رحم کھاؤ، ان پر تو خدا کے واسطے رحم کھاؤ۔ اتنا سا بچہ، اسے یہ نہیں پتا باپ کا جنازہ اٹھے تو بچوں کو دوستوں سے چاچو کو کہتے، چاچو ابو نو کتھے لے کے چلنے نے، امی کا دامن پکڑ کے کہتے ابا کتھے چلا گیا، ابا آیا کوئی نہیں۔ پہلے 10 دن ماں تو بچوں کو پیار کر کے سلاتی ہے، سو جا ابو صبح آئے گا، سو جا ابو صبح آئے گا۔ یہ رات کو خوابوں میں اٹھ کے ابو کو دیکھ کے روتا ہے، امی ابو آیا کوئی نہیں، ابو آیا کوئی نہیں۔ کم از کم اس کے پیار کا تو لحاظ رکھو، مرنے کے بعد 8-10 دن تک اس کے آنسوں کا تو خیال رکھو، اس کے ننھے ہاتھوں کے اندر ایسی قبولیت رکھ کے چلے جاؤ، اس کی زبان پر ایسے مول رکھ کے چلے جاؤ، یہ رات کو بستر پہ لیٹا لیٹا آنسو یہاں سے نکالے اور روتا ہوا کہہ دے اللہ میرے ابے نو معاف کر دے، اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھے، اللہ اس کے زبان کے بولوں کو اللہ جنت کا پکھا، جنت کا بگوڑا بنا کے باپ کی قبر کے اندر اتار دے۔ خدا پاک کی قسم اللہ کرے تیری میری اولاد ایسی پیدا ہو جائے۔ اللہ مولانا اللہ اکبر صفدر شاہ صاحب نے میرے بچوں کو، میری فیملی کو، میری بیوی کو خاک والی تشریف لاتے، یقین ڈالو پردہ شرل جائز ہے، لیکن ان حضرات کو میں اندر لے کے آتا ہوں، یہ میرے گھر سے انگن سے واقف ہے۔ جب بھی میں گھر جاتا ہوں بچے یا مجھے صبح ملے بابا آگے بابا آگے، بس میں ان سے یہ کہتا ہوں بچوں میری بیماری کے وارث نہ بنو، میری صحت کے وارث نہ بنو، اور میری بچی میرے دو بچوں میری قبر کے وارث ضرور بن جانا۔ اللہ اکبر، یہ نہ ہو خطیب پاکستان کو عذاب قبر ہو رہا ہو، اور میرے بچوں اتنا تو میرے پہ ترس کھانا، صبح صبح قبرستان آنا، نہ پڑھنا نہ قبرستان آنا، بس قبرستان کی دیوار دیکھ کے کہنا عرش والے اس احاطے میں ایک فقیر سو رہا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اور میرے بچوں اللہ تمہیں دنیا کے اندر جتنی ترقی دے سب کچھ بھول جانا، اپنے باپ کی قبر کو نہ بھولنا۔ اور میرے ویرو جن کو تم نے باہر سے کمائی کما کر اتنا بڑا کیا، جن کو تم نے ڈالر پاؤنڈ کے اندر تولا، ان سے کم از کم وعدہ تو لو کہ میرے بچے آج نہیں کل میری آنکھ بند ہو جائے گی، پتر سارے رستے بھول جانا لیکن باپ کی قبر کا رستہ نہ بھولنا، تیرا جب دل کرے روزانہ آنا، میری قبر پہ کھڑے ہو کے 3 مرتبہ قرآن پڑھنا، زبان تیری ہل جائے گی، تیری زبان ہلنے کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ میرے عزیزوں کوشش کرو گے اپنے نسل کے لیے، ایک کو نہیں سب کو قرآن کے حافظ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ تمہاری مرضی، ڈاکٹر کی ڈگری کا، انجینئر کی ڈگری کا، وکالت بیرسٹر کی ڈگری کا وارث بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی تو وارث بنا دو۔ دنیا کے عہدے دنیا میں عزت دلائیں گے، قرآن کے عہدے تمہیں دنیا آخرت کے اندر عزت دلائیں گے۔ تو کیا خیال ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے وکیل بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن کا حافظ بناؤ گے انشاءاللہ؟ اپنی بچیوں میں بھی رحم کھا کر انہیں بھی دین کی تعلیم دلواؤ گے انشاءاللہ؟
صرف یہ نہیں کہ بچے بچیاں پڑھ جائے، خود میں پڑھ رہا ہوں، 2 کام آج آپ کر لو۔ آج کے پہلی مرتبہ جلسے کے اندر میں آپ سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتا، نہ چندے کا، نہ مدرسے کا، نہ کسی چیز کا، دو مطالبے کرتا ہوں۔ میرے ہاتھ پر نہیں، اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے وعدہ کرو، روزانہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، پابندی کریں گے 5 وقت کی نماز کی۔ دوسرا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تب نہیں پڑھنا آتا تب، روزانہ 1 مرتبہ صبح کھول کے بیٹھ جایا کر، 1 بوسہ اس صفحے پہ دیا کر، 1 بوسہ دیا کر اور سینے سے لگا دیا کر۔ اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا آتا، اللہ میں کسرے نکال دیتا، میں پورا قرآن پڑھ کے سناتا، اللہ مجھے توفیق دے دے۔ انگریزی، انگلش، عربی، اردو بلا سکتا ہے اللہ، تو مجھے سے قرآن کے حرف کیوں نہیں پڑھوا سکتا؟ خدا پاک کی قسم ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، آواز جھولی تیری تنگ ہے میرے یہاں کبھی نہیں۔ اب سارے میرے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لو، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ